بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 219 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے جنتیوں کے شاندار احوال۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبلون ولا يتغوتون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاتهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة الأنجوح عود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے جنت میں، وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ نہ تو ان جنتیوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پخانے کی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ناک سے آلائش نکالیں گے۔ ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے، ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا، یہ نہایت پاکیزہ خوشبودار عود ہوگا۔ ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے، سب کی صورتیں ایک جیسی ہوں گی۔ سب جنتی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی قامت پر ہوں گے، یعنی 60 ہاتھ، تقریباً 90 فٹ لمبے، اور مکمل حسن و جمال کے ساتھ۔ اس سے مراد کمال جسمانی اور ظاہری یکسانیت، جس میں کوئی نقص یا کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ دوسری بات، پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے۔ تیسری بات، نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پاخانے کی۔ چوتھی بات، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ناک سے آلائش نکالیں گے۔ پانچویں بات، ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے۔ چھٹی بات، ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ ساتویں بات، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا۔ آٹھویں بات، یہ نہایت پاکیزہ خوشبودار عود ہوگا۔ نویں بات، ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ 10ویں بات، سب کی صورتیں ایک جیسی ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ لمبے اور اونچے ہوں گے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث یہاں ہم نے اس لیے ذکر کی ہے کہ اس حدیث میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے بارے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قد و قامت 60 ہاتھ تھی، یعنی 90 فٹ کے تھے، جبکہ آج کل کے لوگ 4، 5 یا 6 یا 7، زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 فٹ کے ہوتے ہیں۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی اس حدیث میں فرما دی کہ جتنے بھی اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے وہ اپنی دنیا کی قد و قامت پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد و قامت کے برابر ہوگا۔ اور اہل جنت میں مکمل حسن و جمال کے ساتھ داخل ہوں گے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا حسن و جمال تھا۔ اس حسن و جمال کے ساتھ اہل جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ایسا حسن کے جسمانی اعتبار سے کمال بھی ہو اور ظاہری طور پر یکسانیت بھی ہو، اور اسی ساتھ کہ جس میں کوئی نقص یا کمی بھی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں جنت میں جنتیوں کی جو شاندار حالت ہوگی وہ بیان کی گئی ہے۔ جنتیوں کی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ جنتیوں کا جو پہلا گروہ ہوگا وہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ اور جنتیوں کا جو دوسرا گروہ ہوگا
وہ اس قدر چمکتی ہوں گی جس طرح آسمان پر روشن ستارے چمکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں جس طرح انسانوں کو بشری تقاضے کی بنیاد پر پیشاب پاخانہ آتا ہے، جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے تو یہ سلسلہ ہرگز نہیں ہوگا، سب بند ہو جائے گا۔ جنتی جنت جیسی اعلیٰ و بالا سرزمین اور اس قدر پاک اور معطر اور مطہر جگہ، اگر وہاں بھی یہ پیشاب پاخانے کا سلسلہ ہو تو پھر پاکی و صفائی پر ایک داغ اور دھبا محسوس ہوگا۔ اس لیے رب الجلال اس سلسلے ہی کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان قدرت سے اس بشری سلسلے کو جنت پہ ختم کر دیں گے، اور جنت میں کسی بھی جنتی کو بالکل نہ پیشاب اور نہ پاخانہ کچھ نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جنتی اس قدر پاک و صاف رہیں گے کہ وہاں نہ ان کی ناک سے آلائش نکلے گی، یعنی کہ ناک کی ریزش نہیں نکلے گی، اور نہ ہی منہ سے لعاب اور تھوک نکلے گا۔ جنتی کے لیے یہ عیب بھی اللہ تعالیٰ کو ناگوارا۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی چھوٹی گندگی سے بھی جنتیوں کو محفوظ رکھیں گے۔ چوتھی بات ہے کہ جنتیوں کو بننے اور سنورنے کے لیے جو کنگھے دیے جائیں گے وہ سونے کے کنگھے ہوں گے۔ پانچویں بات ہے کہ جب جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں نہ پیشاب ہوگا اور نہ پاخانہ اور نہ ناک کی ریزش نہ تھوک، تو ان کی کھائی ہوئی چیزوں کا ہاضمہ ان کے پسینوں سے ہوگا۔ پسینہ نکلے گا، بس ہاضمہ ہو جائے گا۔ اور جو پسینہ نکلے گا وہ دنیا کا پسینہ نہیں جس سے چڑ آئے، گھن آئے، نفرت ہو، بلکہ اس پسینے سے جو بدبو نہیں بلکہ ایسی خوشبو نکلے گی جیسے کہ مشک خوشبودار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھٹویں بات یہ بتائی کہ ان جنتیوں کے سامنے ایسی انگیٹیاں رکھی جائیں گی جن میں خوشبودار عود جل رہا ہوگا، اور اس خوشبو سے جنتی لطف اندوز ہو رہیں گے، اور یہ انتہائی پاکیزہ خوشبودار عود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کی کوالٹی کیا ہوگی اس کا تصور اس دنیا میں نہیں کر سکتے، اس عود کی کوالٹی کیا ہوگی۔ ساتویں بات یہ کہ سارے جنتیوں کی صورت ایک ہوگی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے قد و قامت کے مطابق 60 ہاتھ اونچے ہوں گے، یعنی 90 فٹ کے تقریباً وہ ہوں گے اونچے لمبے، اور سارے ہی جنتیوں کی صورتیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی شکل جیسی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنتی بنا دے، اپنے فضل و کرم سے جنتی بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔